السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ ناظرین کرام، چھٹے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عمدۃ الاحکام حدیث کی ایک مستند دو کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کے اندر سے احکام سے متعلق جو احادیث ہیں جو متفق، ان کو اکٹھا کیا، تو اس کے اندر جو ہے ہم حدیث نمبر 93 سے لے کے 111 تک آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں اس بات کے بیان سے کہ رکوع اور سجود کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، اور اس بات کو قائم کرنے کے بعد حدیث ذکر کرتے ہیں۔ الحدیث الثالث والتسعون، 93 نمبر حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل فصلی، ایک اور آدمی بھی مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے اس نے آپ علیہ السلام سے سلام لی، یعنی آپ کو سلام پیش کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی انک لم تصلی، کہ آپ واپس لوٹ جائیں اور دوبارہ نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع فصلی کما صلی، اور وہ واپس لوٹ گیا جیسے اس نے پہلے نماز پڑھی تھی ویسے ہی اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دوبارہ آیا اور اس نے آ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ واپس لوٹ جائیے اور نماز پڑھیں اور آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ثلاثاً، 3 دفعہ یہ بات ہوئی۔ فقال، تو آخر میں وہ کہنے لگا، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا، ما احسن غیرہ فعلمنی، مجھے اس سے اچھی کوئی نہیں پڑھنی آتی، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الی الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوا کر، تو فکبر، تو اللہ اکبر کہا کر، ثم اقرأ، پھر پڑھا کر، ما تیسر معک من القرآن، تو جو قرآن مجید میں سے تجھے آسانی ہوتی ہے وہ پڑھ لیا کر۔ تو یہاں سے آگے وہ حدیث آ رہی ہیں کہ کس چیز کو پڑھنا لازم ہے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ، وہ آگے حدیث آ رہی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، کہ تو پھر رکوع کر یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر لے، یعنی جلدی جلدی سے رکوع نہیں کرنا۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو واپس لوٹ، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ تو یہ اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو نماز سکھائی ہے اس میں کوئی اذکار نہیں بتائے ساتھ، اس کو کوئی اور چیز نہیں بتائی، بس اس کو اطمینان کا سمجھا رہے ہیں کہ پھر جس وقت تو قرآن مجید پڑھ لے جو تجھے لیے آسانی ہے، تو مرکع حتی تطمئن راکعا، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کر، ثم مرفع حتی تعدل قائما، پھر تو اپنا سر اٹھا اور اچھی طرح کھڑا ہو جائے، یعنی تسلی کے ساتھ، بہت جلدی جلدی نہ ہو تجھے۔ ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تو سجدہ کرنا یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ تو سجدہ کرے۔ ثم مرفع حتی تطمئن جالسا، پھر تو اپنا سر اٹھانا سجدے کے بعد حتیٰ کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بھی بالکل اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا، وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اور اسی طرح تو اپنی ساری کی ساری نماز میں اطمینان اختیار کیا کر، یعنی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی، اور اگر اطمینان کے ساتھ تم نماز نہیں پڑھو گے تو اس سے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔
اللہ تعالی ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے باب القراءۃ فی الصلاۃ کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیونکہ پہلی حدیث میں گزرا ہے کہ جو آسانی سے قرآن مجید آتا ہے وہ پڑھ لیا کر، تو وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھنا لازم ہے۔ الحدیث الرابع والتسعون 94 نمبر حدیث ہے ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ نماز نہیں ہوتی اس کی کہ جو سورۃ الفاتحہ یعنی اس کتاب قرآن مجید کی جو ابتدائی صورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں وہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 149 ہے، اس میں آتا ہے جس شخص نے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس شخص کی نماز خداج ہے۔ اور خداج کیا چیز ہوتی ہے؟ گرامر میں خداج کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جس وقت بچے کی پیدائش ہو اور وہ مکمل جو ہے اس کی تخلیق نہ ہو، یعنی پیدا ہونے سے پہلے اگر حمل گر جائے تو اس کو کہتے ہیں خداج، یعنی ساری کی سارے حمل کا وقت گزر گیا، بچہ تقریباً تخلیق کے مراحل مکمل کر رہا تھا لیکن پیدا ہونے سے پہلے نامکمل بچہ گر جائے تو اس کو خداج کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز تو نے ساری پڑھ لی لیکن اس کی جو بنیادی چیز تھی سورۃ الفاتحہ جس کو ایک حدیث میں نماز کہا گیا ہے وہی چھوڑ دی ہے تو پھر وہ خداج کی مانند ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القراءۃ لکھی، اس کی 121 نمبر کہ اس کے 121 نمبر پر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے صحابہ سے پوچھا حل تقرؤون معی کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ قرات کرتے تھے، کچھ پڑھتے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہا کرو ما سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے حوالہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب یہ ایک آیت سورۃ الاعراف کی آخری رکوع میں پیش کی جاتی ہے جو پہلا سجدہ بھی ہے قرآن کا، جس کے اوپر کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی اگلی آیت میں سجدہ بھی ہے کہ جس وقت قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اب یہاں سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں بعض افراد کہ اب قرآن مجید جس وقت امام پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، عام جب اپنی نماز پڑھ رہا ہو یا بطور امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس میں سورۃ فاتحہ ضروری ہے۔ تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ استدلال بنتا نہیں ہے کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو یہ نماز کے بارے میں آیت نہیں تھی، بلکہ یہ کفار جو نماز کے دوران وہ شور شرابہ کیا کرتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ تم خاموش ہو سکتا ہے کہ تمہاری خاموشی کی وجہ سے تم غور سے سنو تو آہستہ آہستہ تمہارے در جو ہے وہ کھل جائیں سینے اور وہ تم جو ہے اسلام کو قبول کرنے والے بن جاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ رحم ہو جائے۔ تو یہ نماز کے بارے میں نہیں تھی آیت، تو اس کو اٹھا کے نماز کے بارے میں نہیں لگانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو افراد اس سے استدلال کرتے ہیں محترم، ان افراد کے ہاں بھی جس وقت بچہ قرآن مجید مدارس میں حفظ کر رہا ہوتا ہے تو اس آیت کو اگر اسی طرح لینا ہے کہ جب قرآن مجید کہیں پڑھا جا رہا ہے تو بالکل اسی طرح خاموشی اختیار کرو اور تم خود بھی قرآن نہیں اس کے دوران پڑھ سکتے، تو پھر ان میں سے چاہیے یہ کہ اپنے مدارس کے اندر ایک قاری صاحب قرآن مجید پڑھیں اور باقی صرف خاموشی سے سنیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق تو قرآن مجید جب ایک پڑھ رہا ہے تو باقی دوسرے نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ یہ دراصل قرآن کے علاوہ اس کو کہا جا رہا ہے تو چپ کر جو اور غور سے سنو۔ اب یہاں پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے، اس آیت بھی کو بھی سب سے زیادہ خود ہی سمجھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو حدیث ابھی میں نے کتاب القراءۃ البحقی کی ذکر کی 121 نمبر، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہیں کیا تم میرے پیچھے پڑھ رہے تھے نماز کے دوران؟ تو صحابہ کہنے لگے جی ہم پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پڑھا کرو ما سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ آیت ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ابن خزیمہ میں بھی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اجمی نے پوچھا، فارسی النسل نے، کہ میں کیسے پڑھوں پھر پیچھے سورۃ الفاتحہ؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، ہے فارسی اپنے دل کے اندر اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لیا کرو۔ تو صحابہ کا بھی یہ فتویٰ موجود تھا، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ الحدیث الخامس والتسعون 95 نمبر حدیث ہے ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب وسورتین،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ظہر کی پہلی 2 رکعتیں نماز پڑھایا کرتے، کیونکہ اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ بھی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یطول فی الاولی و یکسر فی الثانیہ یسمعون الآیہ احیانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طویل کیا کرتے تھے پہلی 2 رکعتوں کو، وہ یکسر فی الثانیہ، اور جو اگلی رکعت ہوتی اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کیا کرتے، یعنی پہلی رکعت جو ہے ان 2 میں سے وہ تھوڑی زیادہ طویل قرات ہوتی اور اس سے اگلی والی کچھ کم ہوتی۔ اور یسمعون الآیہ احیانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں 1-2 آیتیں اونچی پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے کہ ہم لوگ ان آیتوں کو سن لیا کریں، یعنی وہ سنا دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ کسی وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے ہوں تو 1-2 آیات اونچی پڑھیں، جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ کون سی صورت سے امام صاحب پڑھ رہے ہیں۔ وکانہ یقرأ فی العصر، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بھی فاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، وسورتین، اور 2 سورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی پہلی 2 رکعتوں کے اندر یطول فی الاولی و یکسر فی الثانیہ، پہلی رکعت جو ہے وہ لمبی ہوتی اور دوسری رکعت اس سے تھوڑی سی مختصر ہوتی، وفی الرکعتین الاخریین بام الکتاب، اور اگلی 2 رکعتیں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی اس کے اندر صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ وکانہ یطول فی الرکعۃ الاولی فی صلاۃ الصبح و یکسر فی الثانیہ، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فجر کی نماز کے اندر بھی پہلی رکعت کو طویل کیا کرتے اور دوسری رکعت جو ہے وہ اس سے کچھ کم کیا کرتے، اور پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ترتیب بھی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے۔ اگر کوئی بندہ ترتیب سے قرآن نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک سنت چھوڑنے والا بن جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بطور، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز کے اندر سورۃ الطور پڑھتے ہوئے سنا۔ اب سورۃ الطور یہ 52 نمبر آیت سورت ہے، 52 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ 27ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور اس کی 49 آیات ہیں۔ یہ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، سورت جو مغرب کی نماز میں ہمارے ہاں بالکل ہی مختصر صورتیں پڑھنے کا رواج ہے، حالانکہ مغرب کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت طور تک بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ پیچھے جو حاجت والے لوگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرات کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت عمومی روٹین نہ ہو، کسی وقت یہ سورت طور کی تلاوت بھی کر لی جائے تو یہ بھی مسنون ہے۔ الحدیث السابع والتسعون، 97 نمبر حدیث، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما، براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی سفر، کہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فصلی العشاء الآخرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، فقرأ احدى الرکعتین، تو اس کی ایک رکعت کے اندر کون سی صورت پڑھی؟ والتین والزیتون، یہ سورت 3 جو ہے، جو سورت الانشراح کے بعد والی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ پڑھی، بڑی مختصر صورت ہے عشاء کی نماز کے اندر۔ فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة من، اور کہنے لگے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آواز اور قراءت میں خوبصورت کسی کی آواز اور قراءت نہیں سنی تھی۔ اتنا خوبصورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کیا وہ خوش نصیب کان ہوں گے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا ہوگا؟ کیا وہ خوبصورت آنکھیں اور خوش نصیب آنکھیں ہوں گی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا ہوگا؟ کاش اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بھی قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نصیب فرمائیں، اور حوض کوثر پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو ہے وہ جام کوثر نصیب فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی ہمیں نصیب فرمائیں۔ الحدیث الثامن والتسعون، 98 نمبر حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک جنگی جو ہے وہ سفر کے اوپر بھیجا، فکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم، تو وہ اپنے ساتھیوں کو جو نماز کے اندر جب امامت کروایا کرتے تو وہ پڑھا کرتے تھے، کوئی بھی جو سورت پڑھتے، فیختم،
بھی قل هو اللہ احد، تو آخر میں ضرور قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھا کرتے۔ فلما رجعوا ذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ واپس آئے سب لوگ تو انہوں نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، ان سے پوچھو تو صحیح کہ کس وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ فسالوہ، تو انہوں نے سوال کیا جا کے، فقالت، وہ صحابی کہنے لگے کہ جو اس طرح کیا کرتے تھے، ہر رکعت کے اندر جب اختتام کرنے سے پہلے کوئی بھی صورت پڑھ چکے ہوتے تو اس کے بعد صورت اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو ان سے جب جا کے اس کی وجہ پوچھی، کہنے لگے لأنہا صفت الرحمن عز وجل، کہ اس کے اندر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ عز و جل کی، فانا احب ان اقراها، اور میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو ضرور پڑھوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، آپ ان کو بتا دیجیے، ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ الحدیث التاسع والتسعون، 99 نمبر حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ اپنی قوم کو جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم کو جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اب جب وہ نماز پڑھاتے تو وہ ذرا طویل نماز پڑھا لیتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا، کہ آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں یہ تین صورتوں میں سے سورۃ الاعلی، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل میں سے کیوں نہیں پڑھا کرتے؟ فإنه يصلي وراءك الكبير كبير والصغير وذو الحاجة، کیونکہ آپ کے پیچھے تو بڑے چھوٹے اور ضرورت والے افراد بھی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ لمبی قرات نہ کیا کریں بلکہ یہ صورتیں پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے الحدیث المئہ، 100 نمبر حدیث ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما كانوا یفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہما وہ لوگ نماز کو اس طرح شروع کیا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی الحمدللہ رب العالمین کی کے ساتھ قرات کو شروع کیا کرتے تھے، یعنی نماز کو اللہ اکبر سے شروع کر کے اس کے بعد جو پیچھے دعائیں گزری اللہم باعد بینی و بین خطایایا والی، یا اسی طرح جو ابو داود کی حدیث ہے سبحانک اللہ والی، اور اسی طرح وجہت وجہی للذی والی، ان میں سے کوئی بھی جو دعا پڑھنی ہے، دعا استفتاح جس کو کہتے ہیں، پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد جب اونچی قرات کرنی ہے فجر، مغرب اور عشاء کے اندر، تو الحمدللہ کا پہلا لفظ اونچی قرات کا ہوگا، یعنی بسم اللہ دل کے اندر پڑھنی ہے۔ وفی روایت صلیت مع ابی بکر و عمر و عثمان، اور اسی طرح ایک روایت کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے کسی کو نہیں سنا یہ پڑھتے ہوئے اونچی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اونچی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ پڑھنی تو ضروری ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ جب پوری پڑھنی ہے تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے، لیکن اونچی کی بات ہو رہی ہے۔ ولی مسلم، اور مسلم شریف کی حدیث ہے صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فکانوا یستفتحون الصلاۃ، اور وہ نماز کا آغاز قرات کے حوالے سے کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ، لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ذکر نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، فی اول قرات ولا فی آخریہا، نہ قرات کے شروع میں نہ آخر میں، تو آخر میں تو ویسے نہیں بنتی لیکن شروع کے اندر بھی نہیں پڑھتے تھے اونچی آواز میں۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض جگہوں کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی اونچی پڑھ لیتے ہیں، اس کی روایت جو ہے وہ ابو داود اور مسند احمد کی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ ہینا سئلت عن قراءتہ ایضا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فقالت، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آیت آیت کر کے پڑھا کرتے تھے اس انداز سے، ساتھ انہوں نے پڑھ کے سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وہ کسی وقت اونچی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہرحال جو مضبوط دلیل محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ الحمدللہ سے قرات کا آغاز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحدیث الاول بعد المئہ، 100 نمبر حدیث، اور یہ ہے باب سجود السہو، کہ ایسا سجدہ جو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ السہو کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ احادیث، اور یہ 3 وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز نماز میں اضافہ ہو جائے تب بھی یہ کریں گے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے، اور یہ اس اضافے کا کفارہ بن جائے گا۔ اگر کوئی ایسا نقص ہو جائے کہ جو رکوع، قیام، سجود وغیرہ کے علاوہ ہو، تو تب وہ مکمل جو ہے نماز نہ پڑھے وہ، بلکہ یعنی اگر کوئی تشہد چھوٹ گیا ہے انسان کا، تو اسی طرح پھر اس کی رکوع کی تسبیحات ہی نہیں کر سکا، بس وہ نیچے گیا اور کسی خیال میں گم رہا اور اس طرح کھڑا ہو گیا تو وہ نہیں کر سکا، تو پھر اس کے اندر وہ یہ کرے گا کہ وہ سجدہ سہو کر لے گا۔ لیکن جس وقت رکوع یا سجدہ یا قیام ہی چھوٹ گیا تو پھر رکعت اس کی دوبارہ پڑھنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا۔ یا اگر کسی کو شک پڑ گیا میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، تو جو اس کا شک ہوگا اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے پھر آخر میں ضرور سجدہ سہو کرے گا۔ یہ 3 اسباب ہیں سجدہ سہو کرنے کے۔ اچھا، ان محمد بن سیرین ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، محمد بن سیرین جو ہیں ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاۃ العشی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں العشی کی نماز پڑھائی، یعنی ما بین زوال الشمس الی غروبها، کہ جو سورج کے زوال سے، یعنی جس وقت نصف نہار سے نکلتا ہے، اس کو حاجرہ بھی کہتے ہیں، پیچھے حدیث گزر چکی ہیں، وہاں سے لے کے غروب تک کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو العشی کہتے ہیں اس وقت کو۔ تو اس وقت میں 2 ہی تو نمازیں ہوتی ہیں، ایک نماز ظہر ہے اور ایک نماز عصر ہے، یعنی ان دونوں میں سے ظہر یا عصر میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ قال ابن سیرین، اچھا وہ آگے آ رہی ہے روایت کہ اس سے مراد نماز عصر ہی ہے، وہ بھول گئے ہیں کہ ظہر یا عصر میں سے کون سی تھی، تو وہ عصر کی نماز ہے، وہ دوسری روایت ہے کے اندر وضاحت موجود ہے اس بات کی۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وسماها ابو ہریرہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ذکر بھی کیا، نام لیا تھا اس نماز کا، ولکن نسیت انا، لیکن میں بھول گیا ہوں کہ وہ ظہر تھی یا عصر تھی۔ قال فصلى بنا رکعتین، اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم سلم، پھر سلام پھیر دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، 2 رکعتیں پڑھا کے عصر کی، تو انہوں نے سلام پھیر لی۔ فقام الى خشبۃ معروضۃ، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک نصب شدہ لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے، فی المسجد، جو مسجد کے اندر تھی وہاں پر، فاتکا علیہا کأنہ غضبان ووضع یدہ الیمنی علی الیسری وشبک بین اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کہ گویا آپ ناراضگی کی، کسی بات پہ ناراضگی کی حالت میں ہیں، اور آپ نے اپنے جو ہے ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ ایسے رکھ لیا، وشبک بین اصابعہ، اور پھر اپنی انگلیوں کو ایسے آپس میں پھر بعد میں ملا لیا، وخرجت السرعان، اور جو جلدی جانے والے افراد تھے وہ نکل گئے مسجد سے، من ابواب المسجد، مسجد کے دروازوں سے نکلے، فقالوا، اور کہنے لگے قصرت الصلاۃ، کیا نماز مختصر ہوگی، کیونکہ نماز عصر پہ وہ 4 رکعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھائی۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور اس قوم کے اندر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان افراد میں، فہابا ان یکلماہ، اور وہ ڈرے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیا ہوتی تھی، وہ بات کرتے ہوئے بسا اوقات جھجک جاتے تھے۔ وفی القوم رجل، اور ان کی قوم میں ایک ایسا آدمی بھی تھا، فی یدیہ طول یقال له ذو الیدین، کہ جس کے ہاتھ عام لوگوں کے ہاتھوں سے، جیسے ایک بندے کے ہاتھ ہیں وہ عام لوگوں کے ہاتھوں سے کچھ لمبے تھے، تو اس کو پیار سے ذو الیدین کہا جاتا تھا، ہاتھوں والے، یعنی ہاتھ تو سب کے ہوتے ہیں لیکن اس کو پیار سے ہاتھوں والے کہا جاتا تھا۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو اس طرح پیار سے کچھ کہا جائے، اس میں اس کی تضحیک نہ ہو اور اس کو بھی محسوس نہ ہو، تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ذو الیدین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسیت ہم قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم انس ولم تقصر، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز مختصر ہوئی ہے۔
فقال اکما یقول ذو الیدین، اور یہ جو ذو الیدین کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی بات ہے؟ تو قالوا، تو سب لوگوں نے ہم نے کہا کہ نام جی ایسے ہی بات ہے، یعنی آپ نے 2 رکعت ہی نماز پڑھائی ہے۔ فتقدم فسلم ترک ثم سلم ثم کبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی جو رہ گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دوران بات بھی کی، لیکن یہ باتیں عام دنیا کی باتیں اس طرح نہیں تھی، اس میں صرف اور صرف یہ سمجھنا مقصود تھا، یہ بات کرنی مقصود تھی کہ واقعی 2 رکعت ہی میں نے پڑھائی ہیں۔ تو جب معلوم ہو گیا کہ 2 رکعت ہیں پڑھائی، تو پھر آپ علیہ السلام نے پھر فتقدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فصلی، اور نماز پڑھائی، اب پوری نماز نہیں پڑھائی، ما ترک، جو رہ گئی تھی بقایا 2 رکعتیں وہ پڑھیں، ثم سلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا، ثم کبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، وسجد مثل سجودہ او اطول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کی طرح سجدہ کیا یا اس سے تھوڑا طویل سجدہ کیا، ذرا زیادہ، ثم رفع رأسہ فکبر، پھر اپنے سر کو اٹھایا اور پھر اللہ اکبر ساتھ کہا، ثم کبر، جب بیٹھ گئے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے سر اٹھا کے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اطمینان سے، ثم کبر، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، وسجد مثل سجودہ او اطول، پہلے سجدوں کی طرح جو نماز میں عام کرتے ہیں ان سجدوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور یا اس سے طویل سجدہ کیا، ثم رفع رأسہ وکبر، اور سر اٹھاتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہا، فربما سألوا ثم سلم، پھر لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تھا ان 2 سجدوں کے بعد پھر دوبارہ؟ تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ خبر دی گئی ان عمران بن حسین، کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثم سلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سلام پھیری، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ محمد بن سیرین جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور دوسری یہ اسی متن کو حضرت جو ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کی روایت کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ان 2 سجدوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تھا، کیونکہ وہ نماز کا حصہ بن گیا، تو جب نماز کا حصہ بن گیا تو پھر سلام پھیرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگلی حدیث، ان عبداللہ ابن بحینہ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن بحینہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس، تو وہ کھڑے ہوئے 2 رکعتوں سے، ولم یجلس، اور تشہد نہیں بیٹھے، یعنی جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، تو 2 رکعت کے بعد وہ تشہد بیٹھنا ہوتا ہے، تو جب وہ تشہد نہیں بیٹھے تو تشہد نہ بیٹھے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پھر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اسی طرح کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو گئی، وانتظر الناس تسلیمہ، اور نماز مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ 4تھی رکعت کے بعد کا جو تشہد ہے وہ طویل ہو گیا، وانتظر الناس تسلیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے السلام علیکم کہنے کے انتظار میں تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سلام پھیریں گے، تو ابھی اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر وہو جالس، بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، فسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، اور طریقہ پہلے گزر چکا ہے کیسے 2 سجدے کیے، نیچے جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر، پھر بیٹھ کے پھر نیچے جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، ثم سلم، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا دونوں طرف۔ تو معلوم ہوا یہ 2 طریقے ہیں، پورا تشہد کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیریں، یا پھر دوسرا طریقہ جو اس حدیث میں ذکر ہوا ہے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کا، اب پھر طریقہ وہ یہ ہے کہ سلام تشہد مکمل پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرے اور پھر ایک ہی دفعہ صرف یعنی سلام پھیریں، یعنی سجدوں سے پہلے کا علیحدہ سلام بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں طریقہ جو ویسے معروف ہے کہ آدھی تشہد پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرتے ہیں ایک طرف، اور پھر اس کے بعد پھر نئے سرے سے پوری تشہد پڑھتے ہیں، پھر عام روٹین سے سلام پھیرتے ہیں، وہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی 2 روایات آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیں، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، آدمی کا نمازی کے آگے سے گزرنے کا باب، الحدیث الثالث بعد المئہ، 103 نمبر حدیث ہے، ان ابی جہیم بن السمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہیم جو ہے السمہ بن السمہ الانصاری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ
کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاسم لکان ان یقف 40 خیرا لہو من ان یمر بین یدی المصلی، کہ اگر آدمی جو گزرنے والا ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے کہ ماذا علیہ من الاسم، کہ اس کو پھر اس پہ کتنا گناہ ہوگا، لکان ان یقف 40 خیرا، تو وہ 40 سال یا 40 دن، زیادہ جو ہے وہ اس کی تفصیل شروحات کے اندر چونکہ اس کی خاص وضاحت نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ 40 سال بھی تصور کر لیں تو تب بھی اسی طرح درست ہوگا، یا کم از کم 40 دن تو ہوں گے، تو 40 دن سے لے کے 40 سال تک اس کو کھڑا رہنا پڑے تو وہ کھڑا رہنا اپنے لیے بہتر سمجھے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو اگر کہ اس کا کتنا گناہ ہے، یعنی اس گناہ سے بچنے کے لیے اس کو 40 دن سے 40 سال بھی کھڑا رہنا پڑے تو وہ کھڑا رہے گا، لیکن وہ نمازی کے آگے سے قطعاً نہیں گزرے گا کیونکہ اس کا اتنا شدید گناہ ہے۔ اچھا، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے ایک ایسی چیز کی طرف منہ کر کے کہ جو لوگوں سے اس کو بچا رہی ہو، یعنی وہ سترہ رکھا ہو اس نے، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فان ابا فلیقاتلہ فانما هو شیطان، اور پھر وہ ایسے نماز پڑھ رہا ہو لوگوں سے بچنے کے لیے آگے سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہو، اور کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے یعنی گزرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ فل یدفعہ، کہ اس کو روکے، فإن ابا، اگر وہ انکار کر دے رکنے سے اور گزرنے کی کوشش کرے آگے سے، فلیقاتلہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ سب جھگڑا کرے، لڑے، فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ فإن عملہ ھذا من اعمال الشیطان، کہ اس کا یہ جو عمل ہے وہ شیطان کے اعمال کی طرح ہے، تو اس کو روکنا چاہیے زور زبردستی کے ساتھ، نماز کے اندر بھی زبردستی ہاتھ سے پیچھے کرنا چاہیے جتنا انسان کر سکتا ہے۔ الحدیث الخامس بعد المئہ، 105 نمبر حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ اقبلت راکبا علی حمار اتان، کہ میں جو ہے آیا، یعنی لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور میں آیا، میں سوار تھا ایک گدھی کے اوپر، وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور میں اس دن جو ہے قریب تھا کہ احتلام والا ہو جاتا، مطلب یہ بالغ ہونے کے قریب کی عمر کا ذکر کر رہے ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے منا کے اندر، الی غیر جدار، بغیر اس وقت جب نماز پڑھا رہے تھے تو سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، فمررت بین بعض الصف، اور میں جو ہے صف کے تھوڑے سے حصے سے کے سامنے سے ایسے گزرا، یعنی صف بنی ہوئی ہے تو تھوڑا سا میں ایسے گزرا، فنزلت، اور میں اپنی اس گدھی سے اتر گیا، وارسلت الاتان، اور میں نے چھوڑ دیا اپنی اس گدھی کو، ترتعو، کہ وہ چر لے، ودخلت فی الصف، اور میں داخل ہو گیا اس صف کے اندر، فلم ینکر ذالک علی احد، تو مجھ پہ کسی نے بھی انکار نہیں کیا، مجھے کسی نے اس بات سے نہیں روکا کہ تو سامنے سے کیوں گزر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو امام کے آگے سترہ رکھا ہوا ہوگا تو وہ سترہ جو ہے وہ مقتدیوں کا بھی سترہ ہوتا ہے، تو اگر امام کے آگے سترہ پڑا ہوا ہے اور مقتدیوں کی صف جو ہے وہ کھلے میدان میں بہت دور تک چلی جائے تو مقتدیوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، کیونکہ امام کے آگے سترہ موجود ہے، اور امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، اور امام خود مقتدیوں کا بھی سترہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر علیحدہ سے جماعت کے اندر سترے کا اہتمام نہ کیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اگر امام کا سترہ موجود ہے تو وہی کفایت کر جائے گا سب کے آگے، کیونکہ اگر ایسا گناہ ہوتا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پھر وہ روک دیا جاتا اس بات سے کہ تم ایسے کیوں کیا۔ اچھا، الحدیث السادس بعد المئہ، 106 نمبر حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلی فی قبلتی ہی، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جو میرے پاؤں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے والی جگہ کے اوپر تھے، فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا ہوتا تو فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے
غمزنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزنی یعنی ایسے ہاتھوں کو ہلکا سا ایسے یعنی میری پنڈلیوں کو ایسے دبا دیتے تو جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگے ہیں، فقبضت رجلیہ، تو میں اپنی جو ٹانگیں ہیں ان کو ایسے سمیٹ لیتی، وہ جگہ خالی بچ جاتی۔ وَإِذَا قَامَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کر لیتے اور کھڑے ہوتے اس کے بعد دوبارہ قیام میں، بسطتہما، میں پھر اپنی دونوں ٹانگوں کو سیدھا کر لیتی۔ تو والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور گھروں میں ان دنوں کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب عالم تھا، رات کے اوقات گھروں کے اندر چراغ بھی نہیں ہوتے تھے، اور آج اگر ہمیں تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے تو ہم وبیلہ اور پریشانی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بیت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات کے اندر گزارا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ اچھا، تحیت المسجد، یعنی جب مسجد میں جاؤ تو کوئی نہ کوئی 2 رکعت ضرور ادا کرو۔ الحدیث السابع بعد المئہ، 107 نمبر حدیث ہے، عن ابی قتادۃ الحارث ابن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال، ابو قتادہ الحارث بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انصاری کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب وہ اگر اس نے سنتے پڑھنی ہے تو وہ سنتے پڑھ لے، کیونکہ اس کی بھی تو 2 رکعتیں کم از کم ہوں گی۔ اسی طرح اگر اس نے فرض جماعت کھڑی ہے تو فرض میں ڈائریکٹ جو ہے وہ شریک ہو جائے، کیونکہ اس میں بھی اس نے نماز تو پڑھ لی ہے، وہ 2 رکعت تو کم از کم ہو جائے گی۔ اور اگر ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی آ کے کسی سے ملنے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھے گا، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں۔ تو یہ لازمی ہے، یہ میں نے پیچھے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ کن کن اوقات کے اندر بھی، ممنوع اوقات میں بھی یہ پڑھی جائے گی، جو عصر کے بعد سے لے کے غروب سے کچھ دیر پہلے تک، تو یہ اس وقت بھی پڑھی جائے گی کیونکہ یہ سببی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، نماز کے اندر باتیں نہ کرنے کا باب۔ یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب نماز شروع ہوتی تو اس وقت لوگ جو ہے وہ آپس میں باتیں کر لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حکم نازل ہوا تھا کہ باتیں نہیں کرنی اور خاموشی اختیار کرنی۔ الحدیث الثامن بعد المئہ، 108 نمبر حدیث ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز کے اندر باتیں کر لیا کرتے تھے، یکلم الرجل منا صاحبہ، ہم میں سے آدمی، کوئی بھی آدمی، وہ اپنے ساتھی سے، وہو الی جنبہ، جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، فی الصلاۃ، نماز میں، جو اس کے پہلو کے اندر ہوتا، اس پہ نماز کے دوران ہی کوئی نہ کوئی بات کر لیا کرتے تھے۔ حتی نزلت، یہاں تک کہ پھر نازل ہو گئے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا، وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ رب العزت کے لیے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ وامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، ہمیں حکم دیا گیا کہ خاموش ہو جائیں اور منع کر دیا گیا کہ باتیں بالکل نہیں اب کرنی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد نہ کوئی بات کی اور بڑی خشوع و خضوع سے ہی نماز پڑھتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سفر کی حالت میں ہو تو ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھے، یعنی اس طرح تاخیر نہ ہو کہ بالکل ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جس وقت سایہ تھوڑا زیادہ بڑھ جائے گا تو آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ جیسے ہی زوال ہو، جس کو حاجرہ کہتے ہیں، اسی وقت نماز پڑھنی ہے ظہر کی۔ لیکن سفر کے اندر جو ہے یہ آسانی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، کہ جس وقت گرمی بڑھ جائے، شدت ہو جائے، فابردوا عن الصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو، فان شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ جو شدید گرمی ہوتی ہے، گرمی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ یہ سفر کی حالت کے اندر ہے۔ اچھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شدید گرمی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ جو پہلا حکم تھا نا، وہ حکم سفر کی حالت میں تھا، اور یہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم شدید گرمی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کے علاوہ کے جو عام مقیم ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو تو اسی وقت نماز پڑھ لی جائے۔ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا، کتنی گرمی ہوتی تھی بتاتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا، أَن يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، کہ زمین کے اوپر براہ راست وہ پیشانی رکھ سکے، یعنی اتنی زیادہ شدید زمین جو ہے وہ جھلس رہی ہوتی تھی، آگ کی یعنی
سورج کی تپش کے ساتھ، تو بسط صوبہ، پھر حتیٰ کہ ہم اپنا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو آگے کر لیا کرتے، فسجد علیہ اور اس کے اوپر سجدہ کیا کرتے، کیونکہ جب کپڑا آ جائے گا تو وہ شدت میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آخری حدیث الحدیث الحادی عشر بعد المئہ، 111 نمبر حدیث ہے فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے حوالے سے۔ اچھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ، جو کوئی نماز بھول گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب اس کو یاد آئے تو وہ اسی وقت اس نماز کو ادا کرے، لا کفارۃ لھا الا ذالک، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ نماز کو کوئی کفارہ ہو، بلکہ اس کا کفارہ صرف یہی ہے کہ وہ نماز دوبارہ ادا کرے جو اس سے بھول گیا ہے۔ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیت کی تلاوت کی، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا متبادل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من نسی صلاۃ او نام عنہا، کہ جو کوئی نماز کو بھول گیا، بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے، کسی ایسے کام میں مشغول ہو یا پھر سو جاتا ہے، تو اگر وہ سویا ہو یا بھول جائے تو فکفارتھا ان یصلیھا اذا ذکرھا، تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ نماز ادا کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کہا ہے ان احادیث کے اوپر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔